نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظیم۔ ایپیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا معلم مولانا محمد علی اکبر آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے حج اور اس کی علامگیریت۔ سب سے پہلے آج ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور ساتھ اس کی ہم تشریح بھی آپ کو بتائیں گے۔ معنی مفہوم۔ حج کے لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ اسلامی شریعت میں حج سے مراد مقررہ ایام میں بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا اور اس کے مقررہ مناسک ادا کرنا۔ اسلام میں حج مکہ مکرمہ میں مقررہ ایام میں انجام دیے جانے والے متعین کردہ اعمال ہیں جن کو مناسک حج کہا جاتا ہے، جبکہ عمرہ کا لغوی معنی زیارت کے ہیں اور شریعت کی اصطلاح میں میقات یا ہل سے احرام باندھ کر بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی کرنے کو عمرہ کہتے ہیں۔ عمرے کو حج اصغر بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس میں دو باتیں سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات، یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ مناسک۔ اب مناسک جو حج ہے، یہ حج کے لیے ضروری چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم مناسک کی تشریح کریں گے۔ مناسک ہے کیا چیز ہے؟ لفظ مناسک منسک کی جمع ہے جس کے لغوی معنی ہے عبادت یا قربانی۔ 8 سے 13 ذوالحجہ کے درمیان ہر سال مکہ مکرمہ میں مناسک حج مقررہ مقامات پر ادا کیے جاتے ہیں۔ مناسک حج میں نیت کرنا، احرام باندھنا، تلبیہ پڑھنا، وقوف عرفہ، طواف زیارت کرنا، یہ فرض ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں، نمبر 1 نیت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اور احرام باندھنا۔ پھر تلبیہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ وقوف عرفہ، وقوف کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا۔ عرفات کے میدان میں وقوف کرنا، وہاں پہ قیام کرنا، یہ بھی فرائض میں سے ہے۔ طواف زیارت کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز رہ جائے تو پھر کیا ہے؟ حج نہیں ہے، حج مکمل نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح مینا کے مقام میں قیام کرنا ہے، شیاطین کو کنکریاں مارنا، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حج کے دوران شیاطین کی کنکریاں مارنے کو رمی کہتے ہیں؟ رمی کرنا، شیاطین کو جو ہم حجاج حضرات وہاں پہ جا کے کنکریاں مارتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی سنتوں میں سے اس کو رمی کہتے ہیں، جبکہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کو سعی کہا جاتا ہے۔ اب صفا ایک پہاڑی ہے، مروہ ایک پہاڑی ہے۔ یہ بھی حضرت بی بی ہاجرہ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی سنتوں میں سے ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لہتے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر چلے گئے اللہ کے حکم سے، تو ان کے پاس جو توشہ تھا، جو پانی تھا، جب وہ ختم ہوا تو اب بچے کو پیاس لگی،
تو حضرت حاجرہ اس پانی کی تلاش میں کبھی دوڑ کے صفا مروہ کی طرف صفا پہاڑی کی طرف چلی جاتی ہے اور کبھی مروہ پہاڑی کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کو اتنا پسند آیا تا قیامت تک تمام لوگوں کے لیے اس کے اوپر عمل کرنے کا حکم فرمایا۔ تو یہ صفا مروہ کے درمیان جو حجاج حضرات وہاں پہ جا کے سعی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، اسی کو سعی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح بال مڈوانا، قربانی کرنا، یہ مینا کے مقام پر قربانی حجاج حضرات کرتے ہیں۔ مزدلفہ میں رات کا قیام کرنا، طواف وداع کرنا، طواف اور وداع یعنی الوداعی جو طواف ہے یہ کرنا، یہ تمام کیا ہے؟ مناسک حج ہے۔ ان تمام مناسک کا اپنے اپنے مقررہ وقت پر اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں حج مکمل نہیں ہوتا۔ تو پہلی بات جو ہم نے یہاں اسٹارٹ میں جو ہم نے بات کی ہے کہ یعنی مناسک حج، تو مناسک حج یہ ہے جو میں نے بیان کی ہے۔ اور عمرے میں زیادہ تر جو چیزیں ہیں اس میں ایک تو زیارت کے ہیں، زیارت کرنا ہے، اور میقات یا ہل سے احرام باندھ کر بیت اللہ کا طواف کرنا اور صفا مروہ کی سعی کرنا، یہ کیا ہے؟ عمرہ ہے۔ اب حج اور عمرے میں جو فرق ہے اس چیز کو ہم بیان کریں گے۔ حج سال کے چند مخصوص ایام ہی ہوتا ہے، ان کے چند مخصوص ایام ہیں جو پہلے ہم بتا چکے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ذوالحجہ کے 8 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک، یہ جو مخصوص ایام ہے اس کے دوران جو بھی افعال سر انجام دیتے ہیں حجاج حضرات، اسی کو حج کہتے ہیں۔ حج ایک فرض عبادت ہے۔ اب یہ سمجھنا چاہیے کہ حج کی کیا پوزیشن ہے۔ اسلام کے جو بنیادی ارکان وہ 5 ہے، اور اس میں چوتھے نمبر پر حج ہے۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 روزہ، نمبر 3 زکوٰۃ ہے، اور نمبر 4 کیا ہے؟ حج ہے۔ تو یہ حج جس کو ہم پلر آف اسلام بولتے ہیں، اسلام کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے۔ اگر کوئی آدمی خدا نخواستہ اس کا انکار کرے تو پھر وہ تو دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا۔ تو یہ حج ایک فرض عبادت ہے، اور یہ صاحب استطاعت لوگوں پر زندگی میں ایک مرتبہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں عمرہ کرنا فرض نہیں ہے۔ عمرے کے لیے دنوں کی کوئی تعداد بھی مقرر نہیں ہے، چاہے جتنے بھی وقت میں ارکان پورے ہو جائے عمرہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حج کی اہمیت اور فضیلت کو۔ میں نے اس کی جو پوزیشن ہے وہ میں نے بتا دی۔ یہ جو حج ہے یہ ارکان اسلام میں سے ہے اور چوتھے نمبر پر ہے، اور یہ ہر عاقل، بالغ، تندرست اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ شرط بھی عائد کی گئی ہے کہ حج کے مقام تک پہنچنے کا راستہ بھی پرامن ہو، اور اس کے گھر والوں کے پاس اس عرصے کے لیے ضروری وسائل بھی موجود ہو۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ ہی کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو کوئی بھی اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جس کسی نے کفر کیا یعنی انکار کیا حج کرنے سے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو بے شک اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ ہمارے جتنے بھی عبادات ہے اللہ تبارک و تعالی ان عبادات کا محتاج نہیں ہے، ہم اپنی آخرت کے لیے کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ دنیا انسان کے لیے کیا ہے؟ کھیتی ہے۔
الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی حضرت انسان کو دنیا میں بھیجا ایک مقصد کے لیے، عبادت کے لیے، تو عبادات میں سے بھی یہ بھی ایک اہم عبادت ہے حج کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں سن 10 ہجری میں حج ادا فرمایا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ۔ جو کوئی اللہ کے لیے حج کرتا ہے، یعنی حج کی فضائل، اس کی اہمیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ دوران حج فسق و فجور سے پاک رہتا ہے، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا، یعنی بالکل معصوم بچے کی طرح اس انسان کے گناہ جڑ جاتے ہیں، یعنی اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حج مسلمانوں کے اوپر فرض کیا، اور پھر فرض کرنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو بھی بیان فرمایا۔ ہم آگے جا کے دیکھتے حج کی علمگیریت۔ مسلمانوں کے لیے حج ایک ایسا عالمی اور روحانی اجتماع ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ ذرا دیکھ لے کیسے یہ مسلمانوں کی یکجہتی، اتحاد کی علامت بھی ہے۔ کتنے لوگ، دنیا کے کونے کونے سے لوگ وہاں آگے جمع ہوتے ہیں، اور ایک ہی لباس میں، یعنی سفید لباس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ سب کی زبان سے یہی الفاظ ادا ہوتے ہیں، لبیک اللہم لک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ولک الملک۔ یہ جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، یہ یعنی اجتماعیت کو، یہ ایک روحانی جو اجتماعیت ہے، یہ اسی کے اوپر کیا ہے، دال ہے، اسی کے اوپر دلیل ہے۔ حج کی جو علمگیریت ہے، اس کے درج ذیل پہلو بھی نمایاں ہیں۔ نمبر 1، حج کے ذریعے پوری دنیا کے مسلمانوں میں اخوت اور بھائی چارے کا عملی نمونہ سامنے آتا ہے۔ نمبر 2، حج میں سادگی کی تربیت ملتی ہے۔ احرام کا لباس جو میں نے بتایا، شاہ و گدا کی تمیز کو مٹا دیتے، چاہے وہ بادشاہ ہے، چاہے وہ فقیر ہے، جو بھی ہے، سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے ایک ہی لباس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ اسی طرح حج بدنی اور مالی عبادتوں پر مشتمل ہے۔ حج کے موقع پر مختلف اسلامی ممالک کے لوگوں کو مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس باہمی مشاورت کو امت کو درپیش مسائل کے حل کے لیے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس کی علمگیریت ہے۔ جو آخر میں ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ مکہ مکرمہ کی حاضری حج عمرے کے ارکان ادا کرنے سے حج عمرہ مکمل ہو جاتا ہے، لیکن مکہ مکرمہ کی حاضری کے ساتھ ساتھ اگر مدینہ منورہ حاضری نہ ہو تو گویا یہ سفر نامکمل رہتا ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ کی حاضری سے عبادت کی تکمیل، جبکہ مدینہ منورہ کی حاضری سے عشق و محبت کی تکمیل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری ایک انتہائی رحمتوں اور فضیلتوں برعمل ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے میری وفات کے بعد حج کیا، پھر میری قبر کی زیارت کی، گویا کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حج کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی میں اگر استطاعت ہو تو کم از کم ایک مرتبہ حج اور عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا ہمیں ناصر ہو۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ جو مشقی جو سوالات ہیں، مختصر جو سوالات ہیں، ان سوالات کے جواب آپ لوگ تحریر کر کے مجھے سینڈ کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔